بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کافی دنوں سے ہم بڑے اہم موضوعات پر پروگرام کر رہے ہیں، اور وہ اہم موضوعات اس لیے اہم ہیں کہ پوری قوم یہ دیکھتی ہے کہ ان کا مستقبل کہاں پر پروان چڑھ رہا ہے اور کہاں سے پیدا ہو رہا ہے۔ اور جب ہم مستقبل کی بات کرتے ہیں اور مستقبل کو پروان چڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظر سب سے پہلے اپنے تعلیمی اداروں کی طرف جاتی ہے، اور تعلیمی اداروں میں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ہماری جو جامعات ہیں ان کی پالیسیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ تو آج ہم نے کوشش کی کہ اس سلسلے میں پاکستان کی بڑی معروف اور مایہ ناز شخصیات کو ہم نے دعوت دی ہے، جنہوں نے برس ہا برس اس دشت کی سیاہی میں گزار دیے ہیں، اور انہوں نے بہت نمایاں کردار بھی ادا کیا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس کی اصل میں جڑ کیا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کہاں سے اور کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید انوار الحسن گیلانی صاحب۔ انوار الحسن گیلانی صاحب بہت ہی اہم شخصیت ہیں، یونیورسٹی آف ہری پور کے اس وقت وائس چانسلر ہیں۔ انہوں نے 3 سول ایوارڈ حاصل کیے، اور یہ پاکستان میں ہیلتھ سائنسز میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان یونیورسٹی آف گلگت کے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت جو ہے اس کے وائس چانسلر ہیں، ہمارے ایک اور پروگرام میں بھی شرکت فرما چکے ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر سید عطاء اللہ شاہ صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کی چیئرمین ہیں، اور پشاور یونیورسٹی کے اور اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر رہ چکے ہیں۔ نظام تعلیم کے ساتھ، نصاب تعلیم کے ساتھ ان کا ایک بہت گہرا تعلق اور ربط ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ پروفیسر ڈاکٹر انوار الحسن گیلانی صاحب، یونیورسٹی آف ہری پور میں اس وقت آپ موجود ہیں، اس سے پہلے آپ آغا خان یونیورسٹی میں رہے۔ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے پرائیویٹ سیکٹر کا بھی اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا بھی، فرق کیا دیکھتے ہیں؟ شکریہ، پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں مجھے یہاں دعوت دینے کا۔ ہاں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی ہاں، نہیں، پرائیویٹ یونیورسٹی کا ایبسلیوٹلی چیلنجز آر ڈفرنٹ۔ وہاں پہ سموتھ ہے گورننس۔ میں آغا خان یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، صحیح، جہاں پہ مجھے 30 سال سے زیادہ سرو کیا۔ صحیح، 38 ایئر کی یونیورسٹی کی لائف ہے۔ صرف 3 پریزیڈنٹ جو ہیں اس دور میں وہاں پہ اپوائنٹ ہوئے۔ صحیح، 3rd پریزیڈنٹ جو ابھی اپوائنٹ ہوا، ٹھیک، پہلے پریزیڈنٹ نے 20 سال کام کیا، دوسرے نے 15-16 سال کام کیا۔ ابھی جو پریزیڈنٹ ہوا تو پہلے پریزیڈنٹ کا ٹینیور ایکسپائر ہونے سے دوسرے کا ٹینیور پہلے ہی اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، 6 ماہ 3 ماہ وہ اکٹھے کام کرتے ہیں۔ دین کنٹینیوٹی آف لیڈرشپ از اندر بات۔ تسلسل جو ہے پالیسیز کے اندر وہ آتا ہے، اور دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ ایبسولوٹلی۔ آپ دنیا میں کسی ملک کی ترقی کی بات کر لیں، دنیا میں ترقی کی چائنا نے کی، ساؤتھ کوریا نے کی، سنگاپور نے کی۔ ایک آدمی 10-15 سال، 1 سال 10 سال 15 سال کام کیا، اس کو لے کے چلا اور نقشہ بدل گیا۔ صحیح، تو یہ ایک دس از ون ریزن، مطلب یہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کمپوننٹ ہے۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں 3 سال کے لیے وہ اپوائنٹ ہوتا ہے، اگلے 3 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یا 6 ماہ کے لیے انٹرم پیریڈ رہتا ہے۔ جو 3 سال محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، انٹرم پیریڈ میں ساری محنت جو اس کی ضائع ہو جاتی ہے، ریورس گیئر لگ جاتا ہے۔ تو یہ کنٹینیوٹی از ون میجر ڈفرنس بٹوین پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اینڈ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز، اور دیر آر مینی ادر ایشوز، لیکن یہ ایک دس از ون میجر ڈفرنس۔ صحیح۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بڑا مرکزی جو مسئلہ بتایا کہ تسلسل نہیں ہے پالیسیز کا، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں وی سیز کو کچھ 6 سال کے لیے اور 10 سال کے لیے تعینات کیا جائے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، گورنمنٹ آتی ہے، کتنے سال کا ٹینیور ہوتا ہے؟ 5 سال کی۔ 5 سال کا۔ اگر اچھا وائس چانسلر کا وہ جو ہے منیمم تو 5 سال ہو، اگر وہ اچھی پرفارمنس کرتا ہے تو اس کو 3 سال اور دیے جائیں۔ 8-10 سال ایک وائس چانسلر کام کرے، اگر نہیں پرفارمنس دی تو اس کو ریموو کر دیں۔ دیر از آلویز پروویژن۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو 3 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے اس کو اپوائنٹ کرنا، اس کے بعد انٹرول جو آنا 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، ہیڈ لیس انسٹیٹیوشنس، اس میں یونیورسٹیاں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں۔ بہت ساری irregularities جو ہیں اس دوران میں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر عطاء اللہ شاہ صاحب، آپ یونیورسٹی آف گلگت کے وائس چانسلر ہیں، اور تقریباً وہ ایک نئی یونیورسٹیز کے اندر شمار ہوتی ہے، میرے کو 18-17 20 سال اتنا عرصہ اس کو ہوا۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بنیادی مسائل کیا ہیں جو چھوٹی یونیورسٹیاں ان کے ساتھ؟ میرے خیال میں جو مسائل ہے وہ تقریباً سب کا ایک ہے. ایک تو ایکیڈیمک فریڈم دینی چاہیے یونیورسٹیز صحیح. کو. دوسرا یہ ہے کہ فائنانشیل اٹانومی. دیکھیں آپ یونیورسٹی پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر چلا ہی نہیں سکتے. صحیح. ہمارا جو اس وقت ایوریج فی ہے، میں جب وائس چانسلر تھا سٹی یونیورسٹی پشاور کا ایز اے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی، ہماری جو انجینئرنگ کی فیس تھی وہ 1.5 لاکھ روپے تھی. صحیح. 1.5 2 لاکھ. اب ہم لے رہے 25 سے 30 ہزار روپے. تو ایک تو یہ کہ اگر اس گیپ کو گورنمنٹ فل نہ کرے تھرو سبسٹینشیل گرانٹس تو ہم نہیں پڑھا سکیں گے. تو فائنانشیل اٹانومی. اور تیسرا یہ ہے کہ گورننس جو ہے اس کی اٹانومی ہونی چاہیے. ریگولیٹر اپنی جگہ HEC کا رول ضرور ہونا چاہیے، لیکن یونیورسٹی کی اپنی اسٹیچوٹری باڈیز جو ہے اور تمام. اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا عندیہ دیا. دیکھیں دا موسٹ کریٹیکل تھنگ از دی اپوائنٹمنٹ آف وائس چانسلر. صحیح. جب تک اور بدقسمتی سے بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھ رہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. تو میری نظر میں اگر یہ 3 ایکیڈیمک، فائنانشیل اینڈ گورننس اٹانومی دی جائے اور اس کے ساتھ وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ بڑا کریڈیبل ہو، بڑا اس کے اندر ایک بڑا تھورو ریویو پروسیس ہو، اور جو بندہ آئے وہ میرٹ پہ آئے، تو پھر میرے خیال میں یونیورسٹیز آگے جا سکیں گی. لیکن اس وقت بالعموم تمام یونیورسٹیاں، when I'm talking of 100+ یونیورسٹیز، تمام یونیورسٹیاں کسی نہ کسی طرح فائنینشیل کرائسس میں ہیں. اور جب تک یونیورسٹیز کو آپ بیل آؤٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ چھوٹی یونیورسٹیاں ہیں یا بڑی یونیورسٹیاں. والیوم ہمارا کم ہے، میرا بجٹ اس وقت 1 ارب روپے ہے، تو شاید میرا جو چیلنج ہے وہ چھوٹا ہے. پشاور یونیورسٹی کا اس وقت والیوم 4-5 ارب روپے کا بجٹ ہے، ان کا جو ڈیفیسٹ ہے اٹس اباؤٹ 1200 ملین. تو مسائل سب کے پاس، اور اس کا میرے خیال میں حل یہ ہے کہ ایک جنرس ایلوکیشن ہونی چاہیے اور پرفارمنس بیسڈ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے دیں اور پھر پوچھیں نہیں. آپ وائس چانسلرس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، ان کو آپ فنڈنگ دیں، اور پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 2 سال 3 سال کے بعد ریویو کریں. If the vice chancellor has not been performing, آپ ان کو ریموو کریں. اچھا شاہ صاحب، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو وائس چانسلرز ہیں ان کا جو تقرر ہے وہ میرٹ پر کیا جائے. اب دیکھ رہے ہیں کیا میرٹ ہونا چاہیے؟ آخر وہ ایک لانگ ٹائم انہوں نے سرو کیا ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں، وہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈین بنے ہوتے ہیں، PhD انہوں نے کیا ہوتا ہے، پروفیسر ہوتے ہیں، ایک ساری زندگی انہوں نے سرو کی ہوتی ہے اسی نظام تعلیم کے اندر. تو وہ بھی اگر مزاج تعلیم کو نہیں سمجھ سکتے، نصاب تعلیم کو نہیں سمجھ سکتے، تو پھر کیا کہاں سے چیزیں آئیں گی؟ اس وقت وائس چانسلر بڑا ٹرکی کام ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں اس کے اندر ایک ڈائیورس ایکسپیرینس، آپ کا ایکسپیرینس ہے فائنینشیل مینیجر، صحیح، ایکسپیرینس ایک ایکیڈیمک لیڈر، ریسرچر، پروجیکٹ مینیجر، اکانومسٹ. یہ ساری چیزیں اگر آپ کو ان چیزوں پہ عبور نہیں ہے، اور ہمیں جو تھوڑی بہت اس میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا 40 سال اکیڈیمیا میں رہے اور پھر ایگزیکٹو رولز پہ رہے، انہوں نے ریسورس جنریشن کی، پروجیکٹ مینجمنٹ ہم نے کی، اکنامک بجٹس بنائے. تو میرے خیال میں صرف اس بنیاد پہ کہ وہ یونیورسٹی میں رہا اور اس نے یونیورسٹی میں 20 یا 30 سال سرو کیا، دیٹ مائٹ بی دی ویری گڈ پوائنٹ آف ہز پرسنالٹی. لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں وائس چانسلرشپ is becoming more challenging with the time because you need to have a very diverse kind of expertise. تو اس لیے میری جو گزارش ہے کہ اس کا جو سلیکشن پیراڈائم ہے یا سلیکشن ٹیمپلیٹ ہے اس کو بھی چینج کرنا چاہیے. صحیح. میں اس ضمن میں قراقرم یونیورسٹی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کو سینٹ نے جو بنایا ہے ٹیمپلیٹ آف ایلیجیبلٹی، اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈالی گئی ہے. ٹھیک. ایکیڈیمک، ریسرچ، فائنینشیل مینجمنٹ، پروجیکٹ مینجمنٹ، اور اس کی جو باقی گورننس، بیکاز یو آر ناٹ ڈیلنگ اونلی ود اکیڈیمیا، یو آر ڈیلنگ ود ریسورس موبلائزیشن، ریسورس مینجمنٹ، اور وہ سب سے مشکل کام ہے. تو میرے خیال میں وی نیڈ ٹو ریوزٹ دی کرائٹیریا وچ از اڈاپٹیڈ، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وچ از اڈاپٹیڈ فار سلیکشن آف دی وائس چانسلرس. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹیز کا بنیادی کام تو تعلیم اور تحقیق ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم اور تحقیق کے حوالے سے جامعات کے اندر جو رویہ ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو جامعات کے ساتھ رویہ ہے، آپ ان دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، صبح سید صاحب، بہت اچھے سوالات ہیں آپ کے،
اور ریسورس پرسنز دونوں بہت ہی مایہ ناز تعلیمی ماہرین ہیں، جناب انوار الحسن صاحب اور عطاء اللہ شاہ صاحب. انہوں نے جس حوالے سے گفتگو کی گورننس کے حوالے سے، یقیناً یہ آج کی جامعات کا بہت بڑا مسئلہ ہے. صحیح. میرا خیال یہ ہے کہ مسائل متنوع ہیں، صحیح. بہت سارے مسائل ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے، میرا تو یہ خیال ہے، ہمیشہ ہمارا یہ کوشش بھی رہی ہے، اس بات کو ہم نے آگے بڑھانے کی کوشش بھی کی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی بلوچستان یونیورسٹی کا جو واقعہ ہوا اس پہ، اور ابھی جو اخلاقی انحطاط کے واقعات ہوئے اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھا گیا تو ہم نے رپورٹ تیار کی، اور وہ یہ ہے کہ 2003 سے لے کر اور اب تک جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پالیسیاں ہیں ان کا ایک تعلیمی ریویو ہونا چاہیے، کہ ہم یہ دیکھیں کہ 2003 سے جو پالیسیاں بنی ہیں ان کے فائدے کیا ہوئے اور ان کے نقصانات کیا ہوئے. ریسرچ کی آپ نے بات کی، تحقیق کی بات کی، تو اس ایکیڈیمک ریویو میں ہم دیکھیں گے کہ تحقیق 2003 سے پہلے ہمارے ہاں ریسرچ کی نوعیت کیا تھی، 2003 کے بعد یونیورسٹیوں کے اندر ریسرچ کی کیا سچویشن رہی. پھر رویوں کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 2003 کے بعد جب ہم نے شفٹ کیا بی ایس پروگرام کی طرف، تو اس میں ایک تاثر یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کی پوری ہیئت جو تھی وہ بدل گئی. صحیح. اب یونیورسٹیاں تحقیقی مراکز کے بجائے ایک کالجز کی طرف مڑنا شروع ہو گئے، اور یونیورسٹیاں کالجز بن گئی، یعنی بی ایس چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے. اب چھوٹے چھوٹے بچے ان کو آپ ملا لیں، پی ایچ ڈی اور ایم فل کے طالب علم اور یہ سب ایک جگہ. اور بعض یونیورسٹیوں میں تو ایسی صورتحال ہے کہ جو ایف ایف اے سی کے طالب علم ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بی ایس کے طالب علم بھی ہیں. تو جب یہ گل مل جاتے ہیں تو ایک مشرقی ماحول میں جو ایک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2003 کے بعد کی جو پالیسیاں ہیں ان کے اثرات پڑے ہیں ریسرچ کے اوپر بھی، اس کے اثرات پڑے ہوئے ہیں ہمارے تعلیمی بہتری کے اوپر بھی. یعنی آج کا ہمارا طالب علم جو ہے اس کے پاس معلومات تو بہت ہیں، لیکن تحلیل اور تجزیے کی جو صلاحیت یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے، شاید اب اس میں یونیورسٹیاں جو ہے شاید مکمل اپنا فعال کردار ادا نہیں کر سکتی. پھر ایچ ای سی کا زور ہے کہ جی فنڈز آپ کو سٹوڈنٹس کی تعداد کے مطابق ملیں گے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یونیورسٹیوں نے سٹوڈنٹس کی تعداد بڑھا دی ہے. چنانچہ ایک کلاس میں جب 200 سٹوڈنٹس ہوں تو آپ مجھے اندازہ بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ ان کی تو حاضری لینے میں بھی آپ کے 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں. پھر کس طریقے سے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان جو پرسنل ریلیشن شپ کی ضرورت ہے. یعنی آپ کو یاد ہے، آپ اسلامک شیخ زید اسلامک اسٹوڈنٹ رہے ہیں، ہمارے دور میں تو ہر استاد کو ہر طالب علم کا نام معلوم ہوتا. صحیح، بالکل. آج استاد طالب علم کا نام بھی نہیں جانتا اور ان کو رول نمبر کے حوالے سے جانتے ہیں. تو اب جب اس قدر ہمارا تعلق جو ہے وہ ٹوٹ گیا تو اس کے اثرات ہمارے رویوں کے اوپر بھی پڑتے ہیں. ہمارے طالب علموں کا جو سختی، تشدد، عدم برداشت کی طرف جانا، اس لیے کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان تعلق جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر ہماری ایچ ای سی کی جو پالیسیاں ہیں یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ سینٹرک ہے ہی نہیں. یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے کو کریکولر ایکٹیویٹیز، کو کریکولر تو میں کہتا ہی نہیں، یہ کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں لیکن ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی. اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیبیٹ، اسٹوڈنٹس کے لیے سیمینارز، اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایکسپوجر باہر کا، اس کے لیے تو فنڈز ہی نہیں ہوتے. اور زیادہ تر زور جو ہے وہ کلاس روم ایکٹیویٹی پہ ہے، کیونکہ سیمسٹر سسٹم میں ہے جی پی اے اور سی جی پی اے. تو اب ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سی جی پی اے اور جی پی اے میں لگا رہتا ہے. اور اس طریقے سے لیونگ کو سیکھنا، یعنی وہ جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ تقریباً مفقود ہوتا جا رہا ہے. یہ تو بس کچھ ایسی باتیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹے کا وقت تو اس کے لیے ناکافی ہے. ایک بڑی لمبی اس کے لیے تفصیلی نشست چاہیے. بالکل ہاں. اور یہ واقعی جب آپ جیسے لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کی بنیادی جو جڑیں ہیں وہ کہاں پر ہیں، اور ان کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تو ایچ ای سی کی بھی مختلف پوزیشن پر رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب جو ایشوز جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشوز
موجود ہیں اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ شکریہ. ایک تو میں عرض کروں کہ آئی ایگری ود ڈاکٹر ایاز صاحب کہ ایشوز جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر دے آر کمپلیکس ملٹیپل ایشوز. تو آج کا یہ جو ہے پلیٹ فارم ہے پرہیپس یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ان سب کو کریں. اس کو ہاں ایبسلیوٹلی لانگ ڈسکشن اس کے اوپر چاہیے. اس میں یونیورسٹیز میں بلکہ ہم یہ کہیں کہ ایچ ای سی اور یونیورسٹیاں جو ہیں دونوں لازم ملزوم ہیں. اگر ایچ ای سی میں ایشوز ہیں تو وہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایشوز اسی کے اوپر ہیں. تو سبھی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ایچ ای سی شوڈ پرفارم بیٹر. صحیح. میں اپنے آپ کو ایچ ای سی میرا سیکنڈ ہوم ہے کہ بیکاز آئی کیری اے ٹائٹل آف ڈسٹنگوشڈ نیشنل پروفیسر بائی دی ہائر ایجوکیشن کمیشن سنس 2004. تو 16-17 سال سے میں یہ کیری کرتا ہوں, ایچ ای سی کے ساتھ ہوں. تو میں سرٹنلی آئی کنسیڈر بائی تو دس از ایچ ای سی ہیز اے ہیوج رول. انہوں نے بہت اچھا رول بھی ادا کیا. اس کے اندر بہت ساری گنجائش بھی ہے. یونیورسٹیز کے ایشوز جو ہیں اس وقت کچھ ایشوز جو ہیں وہ ایچ ای سی ریزالو کر سکتی ہے, کچھ ایشوز جو ہیں دیٹ از بیانڈ دی مینڈیٹ آف ایچ ای سی. صحیح. وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہیں ان کے ایشوز ان سے ریلیٹڈ ہیں. صحیح. تو اس چیز کی ایچ ای سی کو ہر چیز پہ بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اگر یونیورسٹی لو پرفارم کر رہی ہے تو صرف اور صرف ایچ ای سی کا. فار ایگزامپل ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا وائس چانسلر کی سلیکشن کا. ایچ ای سی ہیز نو رول ان دی سلیکشن آف وائس چانسلر. ایچ ای سی کا نمائندہ بھی نہیں ہے اس سلیکشن بورڈ کے اندر. ان مائی اسیسمنٹ ایچ ای سی کا نمائندہ ہونا چاہیے سلیکشن بورڈ کے اندر. میں پروفیسر عطا صاحب کی ہم سب تعریف کرتے ہیں, انہوں نے بڑا شروع میں بہت سارا پیسہ لایا, ایچ ای سی کو نئی شیپ دی. تو وہ یہ ایشوز ہیں. یہ پرومس میں کون کرتا ہے اسے؟ اسے چانسلر جو ہے گورنر جو ہے ایک یونیورسٹی کو جو ہر جو صوبے کا جو گورنر ہے وہ یہ کرتا ہے, وہ چانسلر ہے یونیورسٹی کا. اس کے اندر ساری یونیورسٹیاں, ان کے اندر ایچ ای ڈی کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. ان کے اپنے ایشوز ہیں, میری ان کے ساتھ سمپتھیز ہیں, میں بڑے کلوزلی کام کیا ان کے ساتھ. بڑے اچھے لوگ ہیں میرے ساتھ اپنا بڑا, لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. دیر لمیٹڈ کیپیسٹی. صحیح. ایچ ای سی کی بات کی. ایچ ای سی جو ہے آج سے 15 سال پہلے انڈر 57 یونیورسٹیز تھیں. صحیح. اس کو ڈیل کر رہی تھی. آج 230 یونیورسٹیز ہیں, ان کی کیپیسٹی وہی ہے. لمیٹڈ کیپیسٹی, کام انہوں نے اپنا ضرورت سے زیادہ اننیسیسریلی بڑھا لیا. صحیح. ذمہ داری اننیسیسریلی بڑھائی اینڈ دے انوائٹڈ ٹربل. مطلب یہ آپ نے بات کی ہے اپنا کہ بھئی کتنے سو پروگرام جو ہیں وہ بند کر دیے. جی جی. میرا تو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کتنے پروگرام شروع کیے. صحیح. ہاں امید اس بات کی تھی کہ کتنے پروگرام شروع کیے اور خبر یہ آ رہی کہ کتنے بند کر دیے. یہ بھی بہت انہوں نے کام کیے, لیکن اس میں خبر کیوں آئی کہ اتنے پروگرام بند کر دیے؟ میڈیا کیونکہ نیگیٹو پرسپیکٹو کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. تو وہ خبر میں اگر ایچ ای سی کا چیئرمین ہوتا تو میں کہتا کہ لک اس دوران ایچ ای سی نے یہ کیا. ٹھیک. میں اگر چانسلر ہوتا تو میں کہتا کہ لک کے پی کی یونیورسٹی نے یہ ریمارکیبل کام کیا. کے پی کی یونیورسٹی کی ریسرچ کمیٹی کے چیئرمین ہے پروفیسر عطا. صحیح. انٹائرلی آن میرٹ. صحیح. پرسن لائک می اپلائی بھی نہیں کرتا اگر وہ وہاں پہ چیئرمین نہیں ہوتے. میں نے کسی اور جگہ اپلائی بھی نہیں کیا. اتنی محنت کے ساتھ سلیکشن کرتے ہیں چیئرمین آف وائس چانسلر ان کے پی. صحیح. میں اگر چانسلر ہوتا تو میں وہاں کی کے پی کے جو وائس چانسلر کی پرفارمنس ہے دیٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ. صحیح. میں اگر چانسلر ہوتا تو میں اس کو ہائی لائٹ کرتا. او کے پی کی یونیورسٹی نے یہ کر دیا. فار ایگزامپل ہری پور یونیورسٹی ہے, اس کی میں ایشوز بتاتا ہوں. آئی نیو بیفور آئی جوائنڈ. چیلنجز کیا تھے؟ بجٹ ڈیفیسٹ. 2/3 امپلائیز آف ہری پور یونیورسٹی صحیح آن کنٹریکٹ. جو لوگ ریگولر تھے ان میں انریسٹ ہے پچھلے 8 سال سے ان کی پروموشن نہیں ہوئی, وہ نہیں ہو رہی. پیپل ور آن روڈ. اسٹرانگ یونین, ویری اسٹرانگ یونین. صحیح. نعرے بازی یہ وہ سارے آن روڈ. میجورٹی آف دی امپلائیز ور ان کورٹ کہ ہمیں ریگولر کیا جائے وداؤٹ گوئنگ تھرو دی پروسیس. آج یونیورسٹی کے اندر بجٹ ڈیفیسٹ کی بجائے بجٹ از سرپلس. لیس دین 3 years اولڈ بجٹ از سرپلس. انڈاؤمنٹ فنڈ ہم نے اس سرپلس سے ہم نے 10 ملین کی انڈاؤمنٹ فنڈ جنریٹ کی. 2/3 امپلائیز اس وقت 90% ریئر یونیورسٹی ان پاکستان
جس میں 90% امپلائیز آر ریگولر. صحیح. یہ ریئر ہے یہ چیز. اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو ہے یونین, ریئر یونیورسٹی ان پاکستان جس میں فیکلٹی یا امپلائیز کی یونین, دیر از نو مور یونین, ختم ہو گئی. ان کے جب مسائل جو تھے, جائز مسائل جو تھے, وہ ایڈریس ہو گئے. یونین میں الیکشن ہوا, کسی نے اپلائی ہی نہیں کیا, تو دس از دیئر نو یونین. یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑی کوئی حیران کن خبریں سنا رہے ہیں آپ ہمیں. میں نے زندگی میں حیران کن چیزیں کی ہیں زندگی میں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہاں, تو دس از ون آف دوز. ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور بڑی اہم خبریں بھی ہیں, اور تھوڑا سا ہم بات بھی کریں گے کہ کچھ آپ تو بڑی خوشگوار خبریں ہمیں بتا رہے ہیں, لیکن کچھ ایسی خبریں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو شاید اتنی اچھی نہیں ہیں, لیکن لازمی کسی بھی ادارے سے منسوب جو خبریں ہوتی ہیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور کچھ اچھی نہیں بھی ہوتی, لیکن یہ تو ایک انسان ہے, ایک پیچیدہ اس کا حصہ ہے, تو ضرور چیزیں کو بہتر کیا جا سکے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کچھ بڑے اہم سوال ہیں اور یہ شخصیات بہت اہم ہیں, ان سوالوں کو بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکتی ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری جو جامعات ہیں اور جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ادارہ ہے, ان کا جو آپس میں تعلق ہے, اکثر اوقات یہ خبریں آتی ہیں کہ وہاں پر کچھ پرابلم بھی ہیں. اور ڈاکٹر قبلہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ 2003 سے لے کر آج تک کا ایک پورا ریویو ہونا چاہیے, تعلیمی ریویو ہونا چاہیے کہ آخر اس سارے عرصے کے اندر جو پالیسیز بنائی گئی ہیں ان کے فائدے کتنے ہوئے ہیں اور ان کے نقصانات کتنے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی ادارہ بنایا جاتا ہے تو لازمی جو ہدف سامنے رکھا جاتا ہے, کبھی ہم اس ہدف کو اچیو کر لیتے ہیں, کبھی ہم ہدف سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پالیسیز کو نافذ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ پرابلم بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. تو لازمی یہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہے اور یہ عمل ہے, یہ آگے چلتا رہتا ہے, چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر سید عطاء اللہ شاہ صاحب, آپ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے تو بڑی تفصیلی طور پر بتایا کہ ان کی یونیورسٹیز کے اندر کیا کام ہو رہا ہے اور پرابلم اصل میں جو ہیں وہ کہاں پر ہیں, اور یہ شکوہ بھی کیا جاتا ہے کہ میڈیا شاید چیزوں کو بہتر طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کرتا. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بات بتائیں کہ جو یونیورسٹیز کے ایشوز ہیں, کیونکہ بہت گہرائی کے ساتھ آپ لوگوں نے اس پر کام بھی کیا اور آپ صبح و شام ان ایشوز کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے فنگر ٹپس پر وہ ساری چیزیں موجود ہیں, بہتری کی گنجائش کیا ہو سکتی ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ بتائیں کہ یہ جو ایجوکیشن اب صوبائی سبجیکٹ بن چکا ہے تو وہاں پر کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یہ خبریں آئی تھیں کہ وفاق سے صوبوں کو تو منتقل کیا گیا لیکن کیپیسٹی کے پرابلم وہاں پر پیدا ہو گئے تھے. تھینک یو سبوق صاحب. نمبر 1 تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا اشارہ کیا کہ کسی بھی یونیورسٹی کو آپ نے وائس چانسلر جب دیکھنا ہے تو وہ انریسٹ کہاں پہ ہے. صحیح. جنرلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کیریئر اسٹیگنیشن ہے, مثال کے طور پہ ابھی ہم نے کوئی 30-40 لوگوں کو اسسٹنٹ پروفیسر لیا, اب ان میں سے کچھ بچے یا بچیاں 15-15 10-10 سال سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہاں رکے ہوئے تھے. تو اگر آپ ایک کیریئر اسٹیگنیشن جہاں پہ بھی آئے گی اور ان کو آگے کی سمت آپ نہیں دیں گے تو ریوالٹ کریں گے, وہ ریباؤنڈ کریں گے. تو پہلے تو یہ ہے کہ ایک نئی یونیورسٹی, ہم دونوں نے اس میں مشورے بھی ٹائم ٹو ٹائم کیے کہ ہم کس طرح ان کو زیادہ بہتر طریقے سے آگے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ شاید ہم بھی ان خوش قسمت یونیورسٹیز میں ہیں جہاں پہ کوئی اس طرح کی انریسٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے لوگوں کو ایک رستہ دکھایا میرٹ پہ آنے کا اور لوگ اب اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. دیکھیں پرابلم جو ہے وہ اصل میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا یہ ہے کہ اگر ایچ ای سی فیڈرل گورنمنٹ سے 120 بلین ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس کے مقابلے میں ان کو 60 یا 65 بلین ملتے ہیں, آلموسٹ ہاف آف دیٹ. اب چونکہ ایچ ای سی کے پاس خود اپنا کوئی پیسہ تو ہے نہیں, تو اسی ریشو سے وہ ہم میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. اس کا ہمیں نقصان یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جب میں نے ٹیک اوور کیا تو ہماری اسٹوڈنٹ باڈی تھی 4,500. صحیح. آج ہم 9,000 یا 8,500 پہ پہنچ گئے, لیکن جو ہمیں گرانٹ مل رہی ہے اس 4 سال میں اس میں ہارڈلی 10% یا 20% انکریز ہوا ہے. اس سال 4,000 سے آپ 8,500 پہ چلے گئے, لیکن گرانٹ جو ہے وہ اگر پہلے 300 تھا تو ابھی مشکل سے وہ 380 ہے یا 400 ہے, جو ہارڈلی 20%
حالانکہ یہ ڈبل ہونا مینج کیسے کر رہے ہیں آپ؟ اس پہ میں آتا ہوں. اچھا دوسرا واقعہ, فیڈرل گورنمنٹ نے اس سال 2 الاؤنسز دیے. ایک الاؤنس دیا ڈی آر جس کو ہم ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کہتے ہیں, 25% آف دی سیلری اور 10% انکریز. اب ہماری یونیورسٹی ایک چھوٹی یونیورسٹی ہے, اس پہ اس کا امپیکٹ کو تقریباً 18 کروڑ روپے کا آیا. اب جتنی محنت ہم نے کی تھی وہ اسی ایک ڈیسیجن, جبکہ چیسی نے ہمیں ہرلی اس 170 ملین میں, کیونکہ ان کے پاس ہے نہیں, جو ان کے پاس کوشن تھا وہ 30-40 ملین ہمیں ایڈیشنل دے دیے. تو اس وقت یونیورسٹیز کا جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری انکم ہے وہ تنخواہوں میں جا رہی ہے. وی ہیو ویری لٹل روم. مثال کے طور پہ اگر میرا 1 ارب روپے اس وقت بجٹ ہے یا 99 کروڑ, تو اس میں 70 کروڑ تو میں تنخواہوں اور پہ چلا جاتا ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ وی سی ریسرچ کس پہ کرے؟ وی سی اگر کوئی فارن ٹریول پہ کسی کو کانفرنس میں بھجوانا چاہتے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہے. میں کوئی ریسرچ آن ریڈیا دینا چاہتا ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہے. تو میرے خیال میں میری گزارش آپ کی توسط سے وفاقی حکومت سے بھی ہوگی کہ ہائر ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. صحیح. جب تک کہ انویسٹمنٹ, باقی مسائل ہر جگہ اپنی نوعیت کے ہیں. چھوٹی یونیورسٹیوں کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مسائل اتنے گمبھیر نہیں ہیں کیونکہ ہم مینج کر رہے ہیں. الحمدللہ میں نے جو انڈومنٹ فنڈ کریٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے, اور آئی اسٹارٹڈ ود تقریباً میں نے 20 ملین سے شروع کیا, 200 ملین سے, سوری 20 کروڑ سے, اور آج الحمدللہ وہ کوئی 27-28 کروڑ روپے پہ پہنچ گیا, اور میرا خیال ہے کہ بائی دا ٹائم آئی لیو یہ کوئی 300 ملین کے قریب ہوگا انشاءاللہ. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں کچھ خبریں آئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ 228 پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ بند کر دیے ہیں, اور ایک اور بھی ہے کہ 4000 پی ایچ ڈی بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, اور یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی کے لیے جو ہیں ٹیچرز, ان کی اسپیس موجود ہے, لیکن 4000 لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اس بات کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور بہت ریسرچ کر کے وہ خبر دیتے ہیں, تحقیقاتی صحافی ہیں, بشیر چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. انہوں نے بڑی ریسرچ کی اس سارے ایشو پر. السلام علیکم بشیر چودھری صاحب. وعلیکم السلام جی. بشیر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا کرم ہے, امید ہے آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے. اچھا, بہت شکریہ بشیر صاحب. یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ایک بڑی ڈیٹیل سٹوری دی ہے اور اس میں بڑا کام آپ نے کیا ہے, تو مجھے بتائیں کہ خبر کیا ہے اور بنیادی چیز کیا ہے, کہ پرابلم کہاں پر ہیں یہ سارے؟ دیکھیے, یہ ایک رپورٹ تھی ایچ ای سی کی کہہ لیں, یا جو وزارت تعلیم نے سینٹ کے ایک وقفہ سوالات میں پیش کی تھی, لیکن وہ ان نوٹسڈ گئی کیونکہ عموماً اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتے. میں نے وہ رپورٹ جو ہے وہ حاصل کی اور اس کو پڑھا اور اس کو دیکھا, تو معلوم یہ ہوا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے گزشتہ تقریباً 1 سال کے اندر 119 یونیورسٹیوں کے 869 جو پی ایچ ڈی پروگرام تھے ان کو ریویو کیا. ریویو اس سینس میں کیا کہ ایک ایچ ای سی کا کرائٹیریا ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی میں اگر پی ایچ ڈی پروگرام شروع کرنا ہے, پڑھانا ہے, تو اس کے لیے فل ٹائم 3 پی ایچ ڈی جو ڈاکٹرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ان کا ہونا وہاں پہ لازمی ہے. لیکن اس میں معلوم یہ پڑا کہ تقریباً 119 یونیورسٹیوں میں سے کے 869 پروگرام میں سے 228 جو پروگرام تھے وہ اس مطلوبہ کرائٹیریا کو پورا نہیں کر رہے تھے, تو انہیں جو ہے وہ ظاہر ہے بند کرنا پڑا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جن یونیورسٹیوں کے پروگرام بند کیے گئے مختلف, ان میں پنجاب یونیورسٹی بھی شامل ہے, اس میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی برائے خواتین فیصل آباد بھی شامل ہے, یونیورسٹی آف بلوچستان جو ہے وہ شامل ہے, اسی طرح ڈاؤ یونیورسٹی جو ہے وہ شامل ہے, اور اسی طرح کے اور کئی ایک اہم یونیورسٹیاں ہیں جن میں فیڈرل اردو یونیورسٹی ہے, غازی یونیورسٹی ہے, اور باقی ہیں. تو یہاں پر کوئی تھوڑی بہت تعداد جو ہے وہ کم نہیں ہے, بلکہ 200 اساتذہ جو ہے وہ کم ہیں, 150, 70, 80, 90 اساتذہ جو ہے وہ کم ہیں. تو دوسری جانب جب دیکھا جائے تو جو اس وقت 4000 جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پی ایچ ڈی جو ملک کے اندر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا ایچ ای سی نے ان کو کھپانے کے لیے جو ہے وہ ایک کرائٹیریا تو سیٹ کیا, ایک انٹرم ریلیف کے طور پہ ایک پروگرام شروع کیا کہ جو بھی فریش پی ایچ ڈی ہوں گے ان کو رجسٹر کیا جائے گا ایک پورٹل کے ذریعے, اور ان کو ملازمت دی جائے گی. جب ان کو آفر کیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اس پورٹل پہ جو ہے وہ رجسٹر کریں, تو تقریباً
صرف 600 سمتھنگ کچھ جو ہے وہ اساتذہ نے وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرایا. یعنی 4000 پی ایچ ڈی ہیں، ان میں سے صرف 600 لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا. جی 642 لوگوں نے کرایا، اور ان میں سے 358 ایسے تھے جن کو سال 2020 اور 21 کے اندر جو ہے وہ ملازمت دی گئی. اب پرابلم یہ ہے کہ جو باقی لوگ اس میں انٹرسٹ کیوں نہیں لیتے. جس طرح ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ایک بندے نے جو ہے وہ پہلے 18 سال ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد 4 سال پی ایچ ڈی پہ بھی لگائے، اور اس کے بعد جب اس کو ایک جاب آفر ہوتی ہے 1 سال کی جاب ہے، اور اس میں کوئی بہت زیادہ انسینٹیو نہیں ہے جو اس کے ایک عام کہہ لیں جی کہ لیکچرار کے برابر اس کی تنخواہ ہوتی ہے، تو اس میں وہ ان کی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور ہماری یہ جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہے، اگر کم تنخواہ دی جائے گی تو وہ لوگ جو ہے وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتے. اس وجہ سے بہت ساری یونیورسٹیاں اس وقت جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس جو کرائسس اور چیلنج کا شکار ہیں. بہت شکریہ بشیر چودھری صاحب، اور بشیر صاحب نے بہت ہی تفصیلات اکٹھی کر کے ساری رپورٹ مرتب کی ہے. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، یہ بڑا اہم نکتہ ہے، میں گیلانی صاحب سے بات کروں گا، لیکن یہ بتائیں کہ یہ تو جو تصویر آپ ہمیں بتا رہے ہیں، جو پھر خبریں آ رہی ہیں، ساری چیزیں ملا کے پاکستان کا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اور پاکستان کی جو اعلیٰ تعلیم ہے، اس کے بارے میں تو بہت ہی تشویشناک صورتحال اور پکچر پیش کر رہی ہیں. بالکل دونوں وائس چانسلر صاحبان نے جو آپ کو معلومات دی، میرا ذاتی نقطہ نظر اگر آپ سنیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید ہمارے ملک کی اپنی ایک صورتحال ہے. جی جی، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ امریکہ میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں اور جاپان میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں. پاکستان کی اپنی ایک معروضی صورتحال ہے. صحیح. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں پرائمری سکولز ہوں، اور بالخصوص ہمارے پاس دیہاتی علاقوں میں خواتین بچیوں کے لیے پرائمری سکول ہوں. صحیح. اب ہم نے یونیورسٹیاں بنائی ہے ایسے علاقوں میں کہ جہاں پہ تقریباً 100-200 میل کے ریڈیس میں کوئی سکول نہیں ہے، پرائمری کالج نہیں ہے، صحیح، کوئی کیچمنٹ ایریا اس یونیورسٹی کا نہیں ہے. تو اب اس یونیورسٹی کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ میں اس تصور کا حامی نہیں ہوں کہ ہر ضلع میں اور ہر تحصیل میں یونیورسٹی قائم کی جائے. صحیح. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پرائمری ایجوکیشن کی طرف جائیں، ہم مڈل ایجوکیشن کی طرف جائیں، ہم میٹرک جو انٹر کا ایجوکیشن ہے اس کی طرف جائیں، اور ہم بہتر سکولز اور بہتر کالجز بنائیں. ہم ریزیڈینشل کالجز بنائیں، ریزیڈینشل سکولز بنائیں. یہ تجربہ ہمیشہ بڑا کامیاب رہا ہے. صحیح. اس کے بعد پھر بے شک آپ یونیورسٹیاں بھی بنائیں تو یونیورسٹیوں میں جو طالب علم آئیں گے وہ طالب علم ہوں گے جن کی کرٹیکل تھنکنگ ہوگی، وہ طالب علم ہوں گے جن کے پاس تحلیل اور تجزیے کی صلاحیت ہوگی. یہ وہ طالب علم ہوں گے جس کو آپ مثلاً بی ایس یا ایم ایس کی ڈگری دیں گے تو وہ پھر اس وقت جو پوسٹ گلوبلائز سچویشن ہے اس میں پھر وہ باقی دنیا کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. صحیح. اس وقت ہمارے طالب علم جس نظام سے ہم انہیں گزار رہے ہیں، آپ بی ایس میں ایک طالب علم کو لے آئیں، لیکن آپ کا پرائمری اور آپ کا مڈل اور آپ کا ہائی اور آپ کا انٹر نظام جو ہے وہ وہی ہو جو اس وقت ہے، پرانا نظام. تو آپ اس طالب علم سے آپ کیا امام غزالی یا کوئی آئنسٹائن یا کوئی بہت بڑا سائنسدان. تو اس وجہ سے یہی طالب علم جب ڈگری لے لیتے ہیں تو یہی ہمارے ٹیچرز بن جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں پورے پاکستان میں سوائے چند اسکالرس کے، کچھ ہمارے وائس چانسلرس کے، کوئی پبلک اسکالر ہے؟ پبلک اسکالر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مثلاً اکانومی کے اوپر قوم کو، لوگوں کو گائیڈ کرے یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے، وہ مثلاً بین الاقوامی سیاست کے اوپر. اب مثلاً افغانستان کی صورتحال ہے، تو افغانستان کی صورتحال میں تو پشاور یونیورسٹی اور کوئٹہ یونیورسٹی کے اندر ہونا چاہیے تھا کہ وہاں لوگوں کو گائیڈنس ملتی. ہمارے پاس کوئی افغان اسکالر ہے جو افغان افیئرس پہ دنیا کی رہنمائی کرے، جو افغان افیئرس پہ پالیسی میکرز کی رہنمائی کرے؟ ہم نے یہ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ ہمارے ہاں پرابلم جو ہے وہ ابتدائی تعلیم میں ہے. ابتدائی تعلیم کو ہم ایڈریس نہیں کرتے. اس کے بعد پھر وائس چانسلر کا جو مسئلہ ہے، ڈاکٹر انور حسن صاحب نے اور عطا اللہ شاہ صاحب نے بہت بنیادی بات کی. آپ کا وائس چانسلر ہوتا ہے اس وقت 3 سال کے لیے. صحیح. 3 سال میں تو بمشکل وہ اپنی پالیسیاں سیٹ کرتا ہے. اس کے بعد جب اس کا ٹینور ختم ہو جاتا ہے تو فوراً وائس چانسلر اپوائنٹ نہیں ہوتا، وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں. اب آپ سپوز کریں کہ 400 درخواستیں آ گئیں. اب 400 درخواستوں کی جو اسکروٹنی ہے
وہ اسکروٹنی میں بھی 6 مہینے لگتے ہیں. صحیح. پھر اسکروٹنی کے بعد اپیل، اس میں بھی 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں. تو 1 سال کا تو وقفہ آپ کا نئی یونیورسٹی یا یونیورسٹی کے لیے نئے وائس چانسلر آنے میں لگ جاتا ہے. صحیح. اس وقت پوری یونیورسٹی کے اندر ایک کیفیت جو ہوتی ہے تذبذب کی ہوتی ہے. اب یہ آسان کام ہے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ چانسلر کی ذمہ داری تھی کہ وہ وائس چانسلرز کو تلاش کرتا اور پھر چانسلر اپوائنٹ کرتا. صحیح. اب سرچ کمیٹی ہے. اب سرچ کمیٹی آپ کو انٹرویو کرتی ہے، آپ کو بیوروکریٹس انٹرویو کرتے ہیں. ایک ایک وائس چانسلر وہ پھر جاتا ہے ایک ایک دفتر میں. یعنی وائس چانسلر کے عہدے کی جو عزت ہونی چاہیے، صحیح. وہ تو چانسلر کے بعد دوسرا بندہ ہوتا تھا. اس کے لیے تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جو ایمیننس کے سٹیزنز جو ہوتے ہیں شہری، ان میں وائس چانسلرز کا نام ہوتا تھا. اب وائس چانسلر جو ہیں معمولی باتوں کے لیے، چھوٹے معاملات کے لیے دفتروں کے چکر لگاتے ہیں. صحیح. اب بھی یہ ممکن ہے کہ بے شک سرچ کمیٹی ہو، لیکن سرچ کمیٹی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اشتہار دے اور پھر وائس چانسلرز اپلائی کریں. وائس چانسلرز تو عزت کی پوسٹ ہے. اس کے پاس تو بیگنگ کر کے جانا چاہیے کہ آپ آ جائیں اور اس یونیورسٹی کی صدارت اور اس یونیورسٹی کی وائس چانسلرشپ قبول کریں. نہ یہ کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایک ایک کا دروازہ کٹکھٹائیں. ہمیشہ ویسٹ کے اندر بھی یہی ہے ٹیلنٹ ہنٹ، صحیح. اور اسلامی تاریخ میں بھی یہی ہے ٹیلنٹ ہنٹ. صحیح. سونے کے ساتھ تولا جاتا تھا جی اسکالرز پڑھے لکھے اسکالرز لوگ. اور صحیح. ان کو تو اب اس طرح ان کو مجبور کرنا اور اس طرح ان کو یہ راستہ دکھانا میرے خیال میں یہ بالکل نامناسب طریقہ ہے. یہ ممکن ہے کہ آپ جید جو آپ کے اچھے سابق وائس چانسلرز ہیں، ماہرین تعلیم ہیں، ان سے گزارش کی جائے کہ وہ وائس چانسلرز کی ایک لسٹ تلاش کر کے بنائیں. صحیح. مثلا 100 لوگ ہیں، 120 لوگ ہیں، یہ لسٹ تیار ہے آلریڈی. یہ چانسلر کے پاس ہے، ایچ ڈی کے پاس ہے. جس دن وائس چانسلر کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، ہفتے 10 دن 20 دن پہلے اس لسٹ میں سے تلاش کیا جائے، بجائے اس کے کہ ایڈورٹائز کریں، بجائے اس کے کہ ان کو در سفارش پڑے اور کرنے پہ سفارشیں مجبور کرانی کریں. پڑیں. صحیح. اس کے بعد پھر ان کی بیکنگ کی جائے، صحیح. ان سے آفر کی جائے، ان کے پاس جایا جائے، وفد بھیجا جائے کہ آپ اس یونیورسٹی کی وائس چانسلرشپ قبول کر لیں. صحیح. اور پھر ان کو اس طریقے سے مجبور نہ کیا جائے. یہ تو بے انتہا وائس چانسلر جو ہے اس کو کہتے ہیں فادر آف جنریشن. صحیح. وہ تو جنریشن کا فادر ہوتا ہے. نسلیں ان کی طرف دیکھتی ہیں. جب آپ خود ان کی اس قدر وہ کر لیتے ہیں تو یقیناً اس کا وہ تاثر نہیں بنتا. تو یہ طریقہ بالکل بدلنا چاہیے وائس چانسلرشپ کا. یہ آسان ہے کہ ہم ایک قسم کا بینک تیار کریں یا ہم ایک وہ پورے پاکستان میں مختلف شعبوں کے اندر جو ماہرین ہیں اور جو اس کرائٹیریا پر پورے اترتے ہیں وائس چانسلرشپ کے اوپر، آپ نے بہت اچھی تجویز دی. پھر وائس چانسلر جو ہے، وائس چانسلر محقق نہیں ضروری کہ وہ محقق ہو. صحیح. وائس چانسلر لیڈر ہوتا ہے. وہ لیڈر جو ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے پاس 100-200 آرٹیکلز ہوں. یہ ضروری نہیں ہے. اس نے یونیورسٹی کو لیڈرشپ دینی ہے. اب اس کے پاس یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ریسرچر ہو، لیکن وہ ایکیڈیمک لیڈرشپ پرووائڈ کرے. صحیح. صحیح. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو بہت زیادہ ہاں نہیں، ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کرنا مشکل ہے. انہوں نے بڑی جو ہے تھاٹ فل جو ہے گفتگو کی ہے کہ ایک زمانہ تھا وائس چانسلر کی مطلب کہ رسپیکٹ ہوا کرتی تھی اپنا. آج کے زمانے میں تھینک لیس جاب ہے وائس چانسلر. میں نے اپلائی نہیں کیا، میری پوزیشن ایڈورٹائز ہوئی ہے. آئی ہیو ناٹ اپلائیڈ. اچھا. ہاں. اور یہ صرف یہ ہمارے ہاں ہے یا باقی دنیا میں بھی اس طرح؟ ہمارے ہاں وائس چانسلر کو ہیوملیشن ملتی ہے. جو کام کرتا ہے، دیکھیے اس وقت وہ یونیورسٹیز کے اندر کام کرنا بہت مشکل ہے. وائس چانسلر بہت مشکل ہے. اس کے ہاتھ باندھ کے کہا جاتا ہے کہ آپ پرفارمنس دکھائیے. پرفارمنس دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ہیوملیشن ملتی ہے. ایک میرا کوشچن ہے کہ یہ ایک آپ نے بات کی جاب لیس پی ایچ ڈی کی. صحیح. جاب لیس 4000 جاب لیس پی ایچ ڈی کی. اس کے اوپر میں ایک آرٹیکل لکھنے والا ہوں. اس وقت سمپلی ایک ٹاپک میں کروں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لو کوالٹی may be right. There are multiple reasons of jobless PhDs. ایک ریزن جس کو اور کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا، وہ میں سمپلی ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ ایڈریس کروں گا. صحیح. ایک اکنامکس کا بڑا سمپل اصول ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. بالکل صحیح. میں نے پوزیشن ایڈورٹائز کی ایٹ دی یونیورسٹی آف ہری پور. صحیح.
کوئی 1.5 سال پہلے کیمسٹری کے اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے TTS کے لیے 130 اپلیکیشنز 130 PhDs نے اپلائی کیا فار 1 پوزیشن اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے صحیح. اینٹری پوزیشن ایٹ دی یونیورسٹی. فزکس میں 70 لوگوں نے اپلائی کیا. سائیکالوجی میں 1 لوگ نے اپلائی کیا. پبلک ہیلتھ میں 2 لوگوں نے اپلائی کیا. تو آپ کو مجھے آم ڈائنگ میں نے 3 دفعہ پوزیشن اپلائی کی ہے سائیکالوجی میں. صحیح. اور اس آپ کے کو ایک بعد بندہ مجھے ملا. ملا آدمی. مجھے 3 دفعہ پوزیشن اپلائی کی ہے پبلک ہیلتھ میں. بڑی مشکل سے آدمی ملے. تو HEC کی فنڈنگ کس میں جانی چاہیے؟ جہاں پہ لوگ نہیں ہیں. اسپورٹس سائنسز میں نے ایک شعبہ قائم کر دیا. صحیح. سو آپ نے اسپورٹس سائنسز کا شعبہ کر دیا. 3 PhDs میں نے اپنا اپوائنٹ کر دی. مجھے پتا کہ اسپورٹس سائنسز میں جو بھی PhD کرے گا جاب از گارنٹیڈ فار نیکسٹ 20 ایئرس. صحیح. ابھی میں نے پچھلے 6 سال سے NOC کا ویٹ کر رہا ہوں HEC سے. اس کا اس سال میں سیمسٹر کے لیے اپلائی کرنا ہو اپنا. صحیح. ہاں اس میں الگ سے کبھی بات کروں گا کہ HEC کا کام نہیں ہے NOC کا. تو وہ جو ہے جب میں تھا چیئرمین پاکستان کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس وقت ہم نے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے لیے ایک پروجیکٹ ہائر کیا صحیح. کہ نیڈ اسیسمنٹ کرے. HEC کا کام ہے کہ نیڈ اسیسمنٹ کرے کہ کس شعبے میں ہم نے PhD کروانے. صحیح. وہ جو ہے پاکستان کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تحت وہ پروجیکٹ اپروو ہوا پلاننگ کمیشن سے. میرے بعد وہاں پہ میں چھوڑ کے آیا. ابھی تک میری 3 سال ہو گئے 4 سال ہو گئے. ابھی تک میرا چیئرمین ریپلیسمنٹ وہاں پہ PCST میں نہیں ہے. وہ پروجیکٹ پینڈنگ ہوا. ابھی پچھلے 6 ماہ سے چل رہا ہے. تو سال 6 ماہ اور لگیں گے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ملک کے اندر کس شعبے کے اندر کتنے لوگ ہیں, کتنی اگلے 10 سال میں کس شعبے میں کتنی ضرورت ہے, اور اس کے مطابق جو ہے اگر ہم PhD پروڈیوس کریں گے. میں نے ہری پور یونیورسٹی میں یہ چیز کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں کیونکہ آپ تینوں صاحبان فکر ہیں اور ماشاءاللہ اپنے شعبوں کے اندر بہت بڑا آپ نے رول پلے کیا ہے. پروگرام کا وقت بہت کم ہے لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک پروگرام اس کے لیے کافی نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں مزید بھی کچھ پروگرام اس پر کرنے ہوں گے. اور یہ ایشو اتنا اہم ہے کہ اسے بالکل سرسری طور پر نہ تو ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کہ یہ ایک پروگرام کا متقاضی ہے. یہ کئی پروگرام اس کے اوپر کرنے پڑیں گے. اور پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب موجود تھے تو یہ ہم نے بات کی تھی کہ یونیورسٹی ایکشن پلان بنانا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جامعات کیونکہ کوئی ایک ایشو ہے ہی نہیں ہے, یہ کثیر الجہتی مسائل ہیں وہاں پہ, تو ان مسائل کو حل کرنے کے یونیورسٹی ایکشن پلان کی ضرورت ہے. اور جب اس میں آپ جیسے ماہرین اور جید لوگ وہاں موجود ہوں گے تو اس بات کی قوی امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی جامعات پوری دنیا میں اپنا ایک اثر قائم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. بات وہی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. تو بنیادی بات اسی پر ہی ہم ناظرین پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.